السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ صدق اللہ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حاضرین اجلاس، ممبر شریف پر جلوہ افروز علماء ذی وقار، اس سے پیشتر کہ یہ خاکسار اپنے حصے کے متعلقہ کچھ حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلام علیہ وبارک وسلم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے، جماعت اہل سنت کی زندہ شخصیت کے نام منسوب یہ اجلاس ہے۔ اسی حوالے سے ہم سے پیشتر خطبہ اسلام سے آپ نے ان کی تقریر سماعت فرمائی۔ مولوی مکرم حضرت مولانا قمر الزمان مصباحی صاحب للہ جماعت اہل سنت کے قابل قدر خطیب ہیں۔ موضوع اور موضوع کے ساتھ لفظ دونوں کی ہم آہنگی کا حسین منظرنامہ ان کی تقریر ہوا کرتی ہے۔ یقیناً آپ ان کی تقریر سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ حضرت مولانا سراج احمد چشتی صاحب اللہ اپنی گھنگرج آواز سے یقیناً مجمع پہ چھا جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت دنوں تک آپ کے حواس پہ سوار رہیں گے، اور جماعت اہل سنت کے وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں نعت خوانی کو اپنا وظیفہ حیات بنایا ہے، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ شاعر اسلام جناب جابر اختر سلطان پوری اور ہم سے پیشتر جنہوں نے منقبت پیش کی، اور جن لوگوں نے پیش کی میں ان کے نام سے واقف نہیں، مگر سب خوش نصیب ہیں کہ وہ اپنے اپنے حصے کی مدح و ثنا اپنے ممدوحین کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہیں۔ چند جملے لے کر یہ خاکسار بھی حاضر ہے۔ ممکن ہے شاید کوئی لفظ کوئی جملہ ادائیگی میں آپ کے فہم سے ملاقات نہ کر سکے، آپ کی سمجھ سے ملاقات نہ کر سکے تو مجھے معذور رکھیں گے، مگر میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ سے قریب ہو کر آپ تک پہنچا سکوں۔ ہم جن کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں، دنیا انہیں مجاہد کہتی ہے، ویسے اب جماعت اہل سنت اپنی جو پہچان رکھتی ہے، ہم جیسے لوگوں کو لے کر اس میں لفظوں کی فنکاری تو ہے مگر معنویت نہیں ہے، نعرہ ہے نعرے کی روح نہیں ہے، القابات ہیں مگر القابات کی معنویت تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ آج ڈھیر سارے مناظر مل جائیں گے مگر مناظرہ شاید ہی کبھی کیا ہو، مجاہد مل جائیں گے مگر جہاد کے نام سے ان کی روح کانپتی ہوگی۔
شاعر اسلام کہلاتے ہوں گے مگر اشعار مستعار پڑھتے ہوں گے، مگر ہم جن کی بارگاہ میں اپنی نیاز لے کر حاضر ہیں وہ مجاہد نہیں سراپا جہاد۔ وہ لفظوں کے مجاہد نہیں تھے، وہ واقعی کردار کے مجاہد تھے۔ اگر علامہ نظامی علیہ الرحمہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی جیل سے باہر، تو بالکل برمحل کا انہوں نے، مگر ہم تو اس کے آگے بھی کہنے کی جرأت اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں کہ جو جیل کی زندگی ہے وہ تو جیل کی ہے ہی، مگر جو جیل سے باہر کی زندگی ہے وہ بھی جیل سے کمتر نہیں ہے، وہ بھی مشکلات سے بھرپور ہے، وہ بھی صحبتوں کی آماجگاہ، ہر قدم چلنا جن کے لیے واقعی جہاد کہلائے۔ ہم گھر کے لیے مرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کو قربان کر دیا تھا۔ ہم اپنے دامن کو اور اپنی دستار کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، انہوں نے اپنی دستار کو سرکار کے وقار کے قدموں پر رکھ دیا تھا۔ ہم جیل جانے سے کتراتے ہیں، اس لیے جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور وہ جیل جانا اپنی فطرت کا انہوں نے حصہ بنا کر رکھا۔ یاد رکھیے گا، جو قوم خوفزدہ ہو جائے وہ قوم کبھی فاتح نہیں ہو سکتی۔ فاتح وہی قوم ہوتی ہے جو بے خوف، فاتح وہی قوم ہوتی ہے جس کے اندر جرأت، اور فاتح وہی قوم ہوتی ہے جن کے قائد مجاہد ملت جیسے افسر ہیں۔ ابھی آپ ملاحظہ کریں گے حضور مجاہد ملت پر کی حیات و خدمات پر مشتمل مقالات کا مجموعہ بھی اس کا اجرا بھی ہوگا، معارف مجاہد ملت۔ میں اس میں چند مضامین پڑھ رہا ہوں۔ ایک مضمون تو حضرت مولانا مجاہد صاحب اللہ کی کتاب ابھی یہاں تشریف فرما ہے، ان میں دیکھا، یعنی واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کس کس رخ سے مجاہد ملت علیہ الرحمہ و رضوان نے اپنی قوم کی رہنمائی فرما دی۔ ہماری جماعت کے علماء نے آج یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف رد وہابیہ ہی دین کا کام ہے وہ بھی دین کا کام، بہت بڑا دین کا کام ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب حضرت ملک العلماء علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب وافیہ اور عافیہ جو فن صرف میں ہے اور فن نحو میں ہے وہ لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا ماشاءاللہ کتاب بڑی اچھی ہے، لیکن اگر آپ نے رد وہابیہ پر کام کیا ہوتا تو بڑا کام ہوتا۔ وہ بھی ایک رخ ہے، مگر آج وہی ایک رخ نہیں ہے اور وہی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے کہ جب رد وہابیہ کیا جائے۔ بہت اچھے، وہ ان کی زندگی کا ایک رخ ہے، باقی جتنے تقاضے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کے باوقار جینے کے لیے، ہر تقاضے مسلک اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے۔ جدھر ضرورت آواز ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت، جدھر مشن آپ کو پکارے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جدھر ضرورت آپ کو تھپکیاں دے دے کے بلائے اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تاریخ میں ایک نام آتا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کا، جماعت رضائے مصطفیٰ، آج بھی جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ ہے، مگر کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت رضائے مصطفیٰ سے اس جماعت رضائے مصطفیٰ کا جو تعلق ہے وہ لفظی تعلق ہے، معنی کی وہ فراوانی اور معنویت کی جو گہرائی جو تہداری اس جماعت رضائے مصطفیٰ میں تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کہ جب راجپوتانہ کے علاقے میں کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ سے الگ کر دیا گیا تھا،
تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے علماء وہ حضور مفتی اعظم ہند ہوں، حضور حجت الاسلام ہو، سرکار محدث اعظم ہو، حضور مجاہد ملت ہو، اس عہد کے جتنے ہمارے اکابر تھے سبوں نے وہاں جا کر کے ان مسلمانوں کو جو مرتد ہو گئے تھے پھر سے کلمہ پڑھا کے دین میں داخل کیا تھا۔ 4 لاکھ ایسے لوگوں کو جو برگشتہ دین ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، پھر سے انہیں کلمہ پڑھا کے دین میں داخل کیا تھا۔ وہ فضا آج بنی ہوئی ہے، مگر کوئی ایک فرد نظر نہیں آتا جو امام احمد رضا کی اس قربانی کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو جذب کرنا چاہتا، کوئی نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک طبقہ وہاں وہ بھی ہے ہمارے ملک میں جو دلتوں کا ہے، مہا دلتوں کا ہے، اس کے آگے اور کیا کہا گیا ہے؟ نہیں، بیکورڈ سے بھی نیچے مہا دلت کہہ لیجیے، ان کا وہ کہتے ہیں کہ میں بھائی وہ نہیں ہوں جو تم ہو، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر کردار کے اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے کہ تم وہاں جانے کے لائق نہیں، تم یہ کام کرنے کے لائق نہیں، تم وہاں جانے کے لائق نہیں، گویا کہ وہ نہ وہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، اور وہ زبانیں ہاتھ سے کہتے ہیں میں ادھر نہیں ہوں ادھر نہیں ہوں، مطلب یہ کہ ان کی روح کہنا چاہتی ہے کہ میری روح پیاسی ہے کوئی جو میری پیاسی روح کو تسکین دے، ہے کوئی، یعنی وہ دبے دبے لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں آئے کوئی مجھے بتائے کہ اجالا کس کا نام ہے، ایمان کس کا نام ہے، اسلام کہتے کسے ہیں، جہنم سے نکلنے کا راستہ کیا، جنت میں جانے کی سبیل کیا ہے، وہ زبانیں ہاتھ سے پکار پکار کے کہتے ہیں ہائے کوئی جو مجھے انگلی پکڑ کے سیدھی راہ دکھا دے، مگر ہم انہیں کیا سیدھی راہ دکھائیں گے؟ خیشتن گمت چرا رہا بری کنر، ہم تو لفظوں کی بازی گری میں خود ہی ایسے گنگشتہ راہ ہو گئے، ان کی پکار کیا سنیں گے، ہمارے اپنے لوگ جو ہماری رائے دیکھ رہے ہیں ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے، مگر بات پھر لوٹ کے آتی ہے سرکار مجاہد ملت تک۔ آج ڈائمنڈ جبلی کس تنظیم کی؟ آل انڈیا تبلیغ سیرت، 75 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو ٹیم پیدا کی تھی اس ٹیم کا کام یہ تھا کہ ہم دین بھی بچائیں گے، دینداروں کو بھی بچائیں گے، ہم دین بچائیں گے اور شاعر دین کو بھی بچائیں گے، ہم دین بچائیں گے وقار دین کو بھی بچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی مولانا مجاہد کی کتاب میں پڑھا کہ سرکار مجاہد ملت نے صرف دیوبندیوں سے مناظرے نہیں کیے بلکہ انہوں نے آل انڈیا تبلیغ سیرت قائم کی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے قومی مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی، قومی مسئلے کے حل کے لیے۔ آپ اندازہ لگا یہ قومی مسئلے کیا ہیں؟ مسجد شہید ہو رہی ہے، یہ قومی مسئلہ نہیں، زبانیں چھینی جا رہی ہیں، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، نصاب میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، تاریخ یہاں ہماری بدلی جا رہی ہے، یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، جس نام سے ہماری تاریخ کا اظہار ہوتا ہے وہ نام بدلا جا رہا ہے، یہ قومی ضرورت نہیں ہے، یہ سب قومی ضرورت ہے۔ صرف مسجدوں کا امام بچانا ہی دین کا کام نہیں ہے، مسجد بچانا بھی دین کا کام ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی کتاب میں کہ جب انگریزوں نے یہاں پانی پر ٹیکس لگایا، پانی کی سپلائی پر ٹیکس لگایا، یہ کوئی تو دین کا مسئلہ نہیں، یہ دین سے الگ مسئلہ ہے، اور صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ پانی پر ٹیکس یعنی کسانوں کے لیے مسئلہ، اگر کھیت تک پانی لے جانا ہے تو پہلے انگریز گورنمنٹ کو پہلے ٹیکس دو، پھر تم پانی لے جاؤ۔ سرکار مجاہد ملت نے اس قانون کے خلاف بھی مورچہ کھولا، ہم گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیں گے۔ جب یہ خبر آئی کہ اب انگریز زمین قرچی کریں گے، زمینیں قبضہ کر لیں گے، زمینیں چھین لیں گے، تو آپ نے یہ کہہ کر ان کو ڈھارت دی سب سے زمین تو ہمارے پاس ہے، اگر زمین جائے گی تو تمہاری کم جائے گی، ہماری زیادہ جائے گی۔
इसी जंग में हमारा साथ दो, न तुम्हारी जमीन जाने देंगे न हमारी जमीन जाएगी। जंग लड़ी आपने, बदले में आपको जेल जाने की सोबतें कई बार झेलनी पड़ी, मगर आपने जेल जाना गवारा किया, मगर कभी अपने मिशन से अपने आप को आपके पीछे नहीं रखा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए आए। ये ऑल इंडिया तबलीग सीरत एक तारीख हमारे सामने है। सही खिलाफ यही है उनकी बारगाह में कि जो उनकी तंजीम है उससे जुड़ जाए, जो उनका मिशन है उनको जिंदा कर दे, जो उनके पैगामात हैं उनको आम कर दे, जो उनकी रविश है उस रविश को हम अपना लें, जिस राह को चले हैं उसी राह पे हम चल पड़े। इसका मतलब सही मायने में यही है कि हमने उनकी बारगाह में सच्चा खिरात पेश किया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का जो दायरा अमल है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, बाहर नहीं है। और हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? दुनिया का सबसे पहला आदमी कहीं अगर आया है तो हिंदुस्तान, पहला आदमी कहीं आया है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया। हिंदुस्तान को वो फख्र हासिल है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे पहले किसी आदमी का कदम पड़ा है तो वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। आदमी के बाद अगर नबी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं कोई नबी आया है तो वो कोई और मुल्क नहीं, हमारा मुल्क है। पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं आजान की आवाज गूंजी है तो वो कोई और जगह नहीं, अपना मुल्क है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर नमाज पढ़ी गई है तो वो कोई और जगह नहीं, हिंदुस्तान है, जहां हजरत आदम ने सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में आंसुओं का खिरात पेश करने वाला कोई और नहीं, इसी हिंदुस्तान का वो पहला आदमी है जिसने दुनिया हजरत आदम करती है। सुभान अल्लाह। यानी तायब होने वाला भी सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान का। हुजूर पाक को अपनी दुआ में वसीला बनाने वाला भी सबसे पहला आदमी हिंदुस्तान का। क्या बात है, सबसे पहला आदमी। बल्कि एक जुमला आगे बढ़ के हम ये भी कह सकते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी है तो हम ये कह सकते हैं कि बिलवास्ता सबसे पहले नूरे मोहम्मदी अगर कहीं आया है तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया तहरीक तबलीग सीरत, फैज़ानी सरकार मुजाहिद मिल्लत। अब जिस मुल्क की ये शान हो, जिस मुल्क की ये अजमत हो और जिस मुल्क की ये तारीखी अहमियत हो, अगर उस मुल्क का कुछ नक्शा कहीं से भी अगर कोई बदलना चाहेगा तो वो लोग जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, और मुझे वाकई कहीं न कहीं हकीकत की तर्जुमानी मालूम होती है, हदीस न हो मगर कई ऐसे पहलू निकल करके सामने आते हैं कि अल्लामा इकबाल के शेर को सही कहना पड़ता है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। हम हदीस नहीं करते, लेकिन जिस नबी मोहतरम ने हजरत ख्वाजा को यहाँ भेजा, जिस मुल्क में हजरत ख्वाजा रहते हों, यहाँ से खुशबू मोहब्बत की तो जाएगी। जहाँ सुल्तानुल औलिया रहते हों, यहाँ से खुशबू मोहब्बत की तो जाएगी। जिस इमाम अहमद रज़ा ने इश्क़ रसालत की तहरीक छेड़ी है, यहाँ से खुशबू मोहब्बत की तो जाएगी। तो अगर इकबाल ने ये कह दिया कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, तो वाकई मक्की नहीं हुए गम है, मदनी नहीं हुए इस तरह को कसम है, मगर हिंदुस्तानी हो गए, ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब हम इस मुल्क में हैं जिस मुल्क की एक ये तारीख है और एक तारीख वो भी है। बाकी है नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तेमाल कर ले औलादे गौसे आज़म।
حضور سید معین ملت تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.